جی اسد بھائی، دیکھیے، جب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے نہروان میں، تو رسول اللہ نے ان کے متعلق پہلے سے کیا ارشاد فرمایا ہوا تھا؟ وہ رسول خدا کے 30-40 سال کے بعد علی کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اور رسول اللہ 30-40 سال پہلے فرما گئے تھے کہ الخوارج کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہوں گے جو علی کے مقابلے میں آئیں گے۔ تو حضور رسول اللہ تو وہیں فیصلہ کر گئے تھے کہ میرے بعد جب بھی کوئی علی کے مقابلے میں آئے جہنم کا کتا ہوگا، تو جو فاطمہ کے مقابلے میں بھی آئے گا وہ بھی جہنم کا کتا ہوگا۔ جو علی کا گستاخ ہے، اگر رسول اللہ کی زبانی اسے جہنم کا کتا کہا گیا ہے تو فاطمہ کے گستاخ کو بھی جہنم کا کتا ماننا پڑے گا۔ یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ خارجی جہنمی کتے ہیں۔ یہ معلم الاخلاق رسول خدا کی زبان ہے ان گستاخوں کے متعلق۔ اور میں یہاں ایک بات کہتا جاؤں کہ کہیں کوئی یہ سمجھے جی آپ اخلاقیات میں رہ کے بات کریں، بڑے پیارے اور نرم الفاظ استعمال کریں۔ جب ایک شخص رسول کے ٹکڑے کو خطا کار کہہ رہا ہے، وہ مزاج الہی سے واقف نہیں ہے کہ اللہ نے ولید بن مغیرہ کے متعلق زنیم ولد الحرام کے الفاظ سورہ نون والقلم میں استعمال کیے۔ ابو لہب نے گستاخی رسالت کی، رسول کی گستاخی کی، رسول کا مذاق اڑایا تو تبت یدا ابی لہب کے الفاظ آئے۔ اور خارجی جب علی کے مقابلے میں آئے تو رسول خدا نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، لہذا جب بھی اہل بیت کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو وہ کم سے کم جہنم کا کتا ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کتے لگے ہوتے ہیں جنگوں میں۔ لہذا اہل بیت کے گستاخ کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مزاج توحید ہے، یہ مزاج رسالت ہے، یہ سنت توحید ہے، یہ سنت رسول ہے ان کے لیے ایسی زبان استعمال کرنا۔ اور ابھی جو بات آپ نے کی اسد بھائی کہ یہ لوگ جنت کے سرداروں کی گستاخی کر کے عبادات کر رہے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ میں یہاں آصف جلالی صاحب کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ ہند کے بیٹے ابو سفیان کے بیٹے کے دفاع میں آ جاتے ہو، کبھی یزید کی وکالت میں سامنے آ جاتے ہو، کبھی جناب زہرا کے سسر جد حسنین جد سادات ابو طالب علیہ السلام کو جہنمی ثابت کرنے کے لیے لیکچر دینے لگ پڑتے ہو، کبھی تم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو خطا کار کہنے کے لیے لیکچر دینے لگ پڑتے ہو۔ کیا تمہاری اصل میں کیسی خطا آ گئی ہے کہ تم کسی ایک کے اوپر نہیں رک رہے؟ تم جب بھی بھونکے ہو تو تم آل محمد پہ پڑے ہو، اور جب بھی تلوے چاٹے ہیں تو بنو امیہ کے چاٹے ہیں۔ کیا تم بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے وہ ناجائز نطفوں کے اثرات آج بھی سنبھالے ہوئے اپنے دامن میں؟ تم نے کہاں سے عقیدہ لیا ہے؟ تمہارا عمل کہاں سے ہے؟ یاد رکھنا، خوارج کے متعلق جو احادیث تھیں کہ ان کی نمازیں صحابہ کی نمازوں سے زیادہ ہوں گی، ان کے روزے صحابہ کی روزوں سے زیادہ ہوں گی، ان کی تلاوتیں صحابہ سے زیادہ ہوں گی، مگر رسول اللہ نے فرمایا اتنے بڑے قاری، اتنے بڑے حاجی، اتنے بڑے نمازی، اتنے بڑے روزہ دار، مگر جہنم کے کتے کے لقب سے نیچے رسول اللہ نے لقب نہیں پسند کیا۔ تو یاد رکھنا آصف دجالی صاحب، آپ نے جناب سیدہ کی گستاخی کر کے جہنم کے کتے ہونے کا لقب اور سرٹیفکیٹ رسول کی زبانی لے لیا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ تم کبھی اہل بیت کی حمایت میں نہیں بولے، جب بولتے ہو بنو امیہ کے حق میں بولتے ہو۔ تم جیسے جگہ جگہ جھاڑی بچے، معذرت کے ساتھ ایسے جھاڑی بچے جب اٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کریں گے اور آل محمد پہ بھونکیں گے تو رسول کی حدیث کے یا یہ حیضی بچے ہیں یا یہ حرامی بچے ہیں، انہی لوگوں پہ صادق آئے گی۔ تم جناب زہرا کی توہین کرو اور مطمئن ہو کہ گھر میں بیٹھے رہو، ہم تمہارے متعلق یہ الفاظ بولیں تو لوگ کہیں کہ یہ نامناسب ہے۔ اگر یہ نامناسب ہے تو سورہ نون والقلم میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں وہ آیت بھی نکالو اور قرآن سے سورہ تبت یدا ابی لہب بھی نکالو تاکہ تمہیں پتہ لگے مزاج توحید کیا ہے۔ رہی بات جنت کی سرداری کی، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حسنین کریمین علیہ السلام کے متعلق جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے، یعنی ان کا باپ ان سرداروں کا بھی سردار ہے، اور رسول خدا تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ثابت ہوا روز حشر رسول اللہ نبیوں کے سردار، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، حسنین تمام جنتی جوانوں کے سردار، اور علی وہاں حسنین کے بھی سردار۔ میرا تم سے سوال یہ ہے کہ تم جیسا 2 ٹکے کا ملا وہاں یزید کے باپ معاویہ سے جنت لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوگا یا ان جنت کے سرداروں کے قدموں میں کھڑا ہوگا اور پوری زندگی بے خطا بے گناہ حضرت معاویہ کے نعرے لگاتے رہے اور جنت اینڈ میں تم آخر میں اس فاطمہ سے لینے جاؤ گے جسے دنیا میں خطا کار کہتے رہے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ اسی منحوس منہ کو لے کے جاؤ گے؟
کہ بنو امیہ کو بے خطا بے گناہ کے نعرے لگا لگا کے دفاع کرتے رہے بنو امیہ کا، اور اہل بیت کے متعلق خطا کار کے فتوے داغتے رہے، اور تم کیا اور تمہاری اوقات کیا؟ اس فاطمہ کو تم نے خطا کار کہا جس فاطمہ کا خطبہ فدق پڑھنے کے لائق ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے قول میں خطا کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ بی بی فرما رہی ہیں میرے قول میں خطبہ فدق میں جناب سیدہ کے یہ جملے ہیں، حدیث فاطمہ ہیں کہ میرے قول میں خطا کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ اور یہاں اٹھ کے ایک بازاری جھاڑی سے ملنے والا بچہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ فاطمہ خطا کار تھی، اور تم کس مقابلے میں لا رہے ہو زہرا کو؟ امام المورخین جو علامہ شبلی نعمانی کے پسندیدہ مورخ ہیں، علامہ مسعودی، وہ تاریخ مسعودی میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنی وفات سے پہلے 3 جملے کہہ کے گئے، کاش میں مرنے سے پہلے 3 خطائیں نہ کرتا، یہ 3 کام نہ کرتا جو اپنی زندگی میں اسلامی معروف بزرگ جو گزرے ہیں وہ شخصیات اپنی زندگی میں کہتی رہیں کہ ہم 3 خطائیں کر کے گئے۔ ٹھیک ہے، چلی اتنی تو ان کے جملے سے ثابت ہیں کہ 3 خطائیں ہم نے زندگی میں نہ کی ہوتی۔ ان کی خطا کا تم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہمارے نزدیک ہمارے برادران اہل سنت واجب الاحترام ہیں، ہم کسی کے مقدسات کی توہین جائز نہیں سمجھیں گے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے مقدسات کی تعریف اور جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ ہم سے مانگو اور ہماری مقدسات کو تم خطا کار کہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جعفری صاحب یہاں میں سوشل میڈیا پہ اٹھنے والے ایک سوال کا جواب لازماً دینا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ناظرین میری یہ بات سنیں۔ سوشل میڈیا پہ نوجوان اس وقت پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری عوام کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے شیعان اہل بیت، ہمارے اہل تشیع دوستو، اب پتہ چلا کہ کسی کی مقدس ہستی کو خطا کار کہنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب تم ہمارے فلاں کو خطا کار کہتے تھے، گنہگار کہتے تھے، مجرم کہتے تھے تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی، اب تم نے فاطمہ کو خطا کار کے لفظ پہ کتنا احتجاج کیا۔ میرا ان تمام واجب الاحترام اپنے مسلمان بھائیوں سے بڑے ادب سے میں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضور جس فاطمہ کے قول سے ثابت ہے کہ میرے قول میں بھی خطا کا امکان نہیں، ہم اس کو خطا کار کہنے پہ شور مچا رہے ہیں، اور آپ جس کے خطا کار کہنے پہ شور مچاتے ہیں وہ ہستی ہیں جو مرنے سے پہلے اقرار کر کے گئی ہیں کہ ہم نے یہ خطائیں نہ کی ہوتی۔ حضور زمین آسمان کا فرق ہے، آپ سورج کے سامنے چراغ لا رہے ہیں،